حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت۔ کتاب نور العین فی مقتل الحسین میں حضرت عباس علیہ السلام کی جنگ کے حالات اس طرح لکھے ہیں۔ جب اولاد امیر المومنین علیہ السلام میں حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سوا کوئی باقی نہ رہا تو حضرت عباس علیہ السلام نے اجازت کارزار طلب کی۔ امام مظلوم نے حسرت بھری نظر سے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، بھائی تم میرے لشکر کے علمدار ہو، جب تم نہیں تو ہم بھی نہیں۔ جب زیادہ اصرار ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں لڑنے کے لیے نہیں بھیجتا بلکہ اس لیے بھیجتا ہوں کہ اس قوم بدشعار کو پند و نصیحت کر کے تھوڑا سا پانی حاصل کرو، شاید جہاں بلب بچوں کی جان بچ جائے۔ حضرت عباس علیہ السلام فوج یزید کے سامنے آئے اور ان کو سمجھانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، مگر وہ کہاں سننے والے تھے۔ مجبور ہو کر امام علیہ السلام کی خدمت میں واپس آئے اور صورتحال بیان کر دی۔ جب بچوں کو حضرت عباس علیہ السلام کے ناکام واپس آنے کی خبر ملی تو اور بھی دل گرفتہ ہوئے۔ بے تابی حد سے بڑھ گئی۔ حضرت عباس علیہ السلام سے ان کی یہ بے تابی دیکھی نہ گئی۔ ایک سو کی مشق لے کر پانی لانے کے ارادے سے چلے۔ دشمنوں نے روکنا چاہا، حضرت عباس علیہ السلام نے ان پر حملہ کیا اور ان اشقیاء کو زیر کر کے نہر فرات میں داخل ہو گئے۔ گھاٹ پر وارد ہونے کے بعد چلو میں پانی بھرا، مگر حسین علیہ السلام اور اہل حرم کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے وفا کی وہ مثال قائم کی کہ دنیا میں ضرب المثل بن گئی۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے چلو کا پانی گرا دیا کہ اے عباس، یہ تیرے آئین وفا کے خلاف ہے کہ تو اپنے مولا حسین اور ان کے ننھے بچوں اور مخدرات سے پہلے اپنی پیاس بجھائے۔ یہ کہہ کر مشکیزہ پانی سے بھر کر خیام حسینی کی طرف چل دیے۔ منتشر فوج پھر امنڈ آئی اور آپ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے تلوار سے ان کا مقابلہ شروع کیا۔ تھوڑی سی دیر میں بہت سے لعینوں کو تہ تیغ کر ڈالا۔ جب مارد ابن سدیف نے حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت کی یہ حالت دیکھی تو اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنی فوج سے کہنے لگا، کس قدر افسوس ہے کہ تم تعداد میں اتنے ہو کہ ایک ایک مٹھی خاک بھی پھینکو تو یہ جوان دب کر رہ جائے، مگر تم اس کو قتل نہیں کر پا رہے ہو۔ اچھا، اگر یہ شیر تمہارے قابو میں نہیں آتا تو تم سب ہٹ جاؤ، میں اکیلا ہی مقابلہ کر لوں گا۔ شمر نے کہا، اچھا ہم ہٹے جاتے ہیں، تو اپنی حسرت نکال لے۔ مارد اکیلا حضرت عباس علیہ السلام کی طرف چلا۔ آپ علیہ السلام نے پہلے ہی حملے میں اس شقی کو مار گرایا اور ساری شیخی خاک میں ملا دی۔ اس کے بعد تمام فوج نے مجموعی حیثیت سے پھر حملہ کیا۔ آپ علیہ السلام اس طرح ان پر گئے جیسے شیر ہرنوں کے غول پر جاتا ہے۔ تھوڑی سی دیر میں 250 سواروں کو خاک پر گرا دیا۔ اس سے قبل کے حملوں میں آپ علیہ السلام 520 دشمنوں کو واصل جہنم کر چکے تھے۔ جب دشمنوں کو اس غازی کے سامنے جانے کی جرت نہ ہوئی تو دور سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک تیر مشکیزے کو آ لگا جس سے سارا پانی بہہ گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے دل کو سخت قلق ہوا اور آپ علیہ السلام نے غصے میں پھر دشمن کی فوج پر ایک حملہ کیا اور صفوں کو دھرم بھرم کرتے ہوئے دور نکل گئے۔ جب دشمنوں کو دور تک بھاگتے دیکھا تو آپ علیہ السلام امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لپٹا لیا اور شجاعت کی بڑی تعریف کی۔ پھر فرمایا، بھائی عباس، اب تم ذرا دیر آرام کرو، تمہارا جسم بہت زیادہ زخمی ہے، اب میں جا کر جنگ کرتا ہوں۔ عرض کیا، آقا ابھی غلام زندہ ہے، آپ کیوں تشریف لے جائیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر تم پھر جاتے ہو تو ایک بار خیمے میں اور ہو آؤ اور سب کو رخصت کراؤ۔